بے شک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں لیکن میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان تک یہ وظائف پہنچ سکیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان حضرات تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکیں جن کو دینی مسائل پتہ نہیں ہے اور وہ دینی مسائل سے ابھی تک ناواقف ہیں، جیسے طہارت کے مسائل ہو گئے، وضو کے مسائل ہو گئے، نماز کے، اور اس کے علاوہ اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیان کروں گی وضو کے مکروہات اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کے چند ضروری مسائل بیان کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کی وجہ سے میری امت کا چہرہ، ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جائے گا اور وضو سے سارے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ کل والی ویڈیو میں وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات ذکر کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں مکروہات کا بیان ہے۔ مکروہات کا مطلب وہ باتیں جو وضو میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات کو شروع کرتی ہوں۔ وضو کے مکروہات یہ ہیں: زیادہ پانی ضائع نہ کرنا، یعنی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ضائع کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا ہی نہ ہو، یعنی میانہ روی اختیار کرنا، نہ پانی کو زیادہ خرچ کرنا اور نہ ہی پانی کو کم خرچ کرنا۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ منہ پر پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو میں منہ کو دھویا جائے، نہ کہ منہ پر پانی چھڑکا جائے یا مارا جائے۔ وضو کے قطروں کو کپڑوں پر ٹپکانا بھی مکروہ ہے۔ وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دیا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کلی کا پانی پھینکنا یا ناک صاف کر کے پھینکنا یا تھوک ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بے ضرورت وضو میں دنیا کی باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ نجس جگہ پر بیٹھ کر، یعنی ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو یہ تھے وضو کے مکروہات۔ اب ان چیزوں کو ذکر کرتی ہوں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ پیشاب کے مقام سے کسی بھی چیز کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پیشاب اور پاخانے سے تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر ان دونوں جگہوں سے کسی اور چیز کا نکل جانا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا پانی نکل آئے اور نکل کر بدن پر بہنے لگے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر قے کرنا، یعنی اتنی زور سے قے کرنا، الٹی کرنا کہ آپ جتنا بھی کوشش کریں اس الٹی کو روکنے کی وہ نہ رکے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سہارا لگا کر لیٹ کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا۔ اب ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نماز میں اگر مسکرانا، یعنی صرف مسکرا رہا ہے، جس سے نہ تو مسکرانے کی اسے خود آواز آ رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو آواز آ رہی ہے، تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ اور دوسرے نمبر پر اتنا زور سے ہنسنا کہ ہنسنے کی آواز خود تو سنائی دے لیکن ہنسنے کی آواز دوسروں کو سنائی نہ دے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری صورت اتنا زور سے قہقہ مارے
کہ اس کی آواز وہ خود بھی سنے اور دوسروں کو بھی سنائی دے، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھ خراب ہے اور دکھنے کی وجہ سے اس آنکھ سے پانی نکلتا ہے اور پانی نکل کر اگر وہ جسم پر بہنے لگ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں۔ اب بات کرتی ہوں وضو کے چند ضروری مسائل کے۔ دوران وضو یعنی وضو کرتے وقت، یعنی آدھا وضو کر لیا ہو، جیسے کہ مسے تک وضو کر لیا ہو تو ری خارج ہو جائے یعنی ہوا نکل جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب نئے سرے سے وضو کریں۔ جیسے کہ کچھ اعضاء کو دھو لیا تھا اور کچھ ابھی دھونے تھے۔ اب جن اعضاء کو آپ نے دھو لیا تھا، اب ری کے خارج ہونے کے بعد اب وہ اعضاء بے دھلے ہو گئے۔ اب دوبارہ سے کیا کریں؟ آپ وضو کریں۔ ان اعضاء کو بھی دھوئیں جن کو پہلے دھویا ہوا تھا اور دوسرے اعضاء کو بھی دھوئیں، یعنی دوبارہ سے مکمل وضو کریں۔ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کو زخم ہو جس سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی رہتی ہو، یا ہر وقت پیشاب سے قطرے نکلتے رہتے ہوں، یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر لے، کیونکہ یہ شخص عذر والا ہے اور جب تک نماز کا وقت رہے گا تو وہ اس کا وضو بھی باقی رہے گا۔ تو یہ تھی چند ضروری باتیں وضو کے بارے میں، اور ان باتوں کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نماز کے فرائض کا ذکر کروں گی اور نماز کی فضیلت کو بھی ذکر کروں گی۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں